نفل کو 1,00,000 نفل کے برابر 2 نفل ادا کیے تو کتنا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ مدینہ شریف میں آپ چلے جائیں، 2 نفل ادا کریں گے 50۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ عزیزو، ماہ شعبان المعظم کے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ شعبان شریف کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کل نماز تراویح ہوگی اور پرسوں انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن امید ہے روزہ شریف جو ہے وہ بھی ہوگا۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، لیکن ماہ رمضان کے ساتھ شعبان المعظم سے بھی بڑھ کے حضور کو محبت اور پیار تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ جس مہینے میں حضور سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ تھا۔ اچھا، کتنے زیادہ روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں ام المومنین فرماتی ہیں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ شعبان کے 30 یا 31 دن ہیں، حضور روزے رکھتے درمیان میں وقفہ کوئی نہیں آتا تھا، آگے رمضان کے روزے حضور شروع کر دیتے تھے۔ اس کثرت کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی شعبان میں ہی تیاری کا حکم دیا گیا کہ ماہ رمضان کے آنے کی تیاری شعبان میں کر لو، انتظار کرو ماہ رمضان المبارک کا، ماہ سیام کا انتظار کرو، اس کی تیاری کرو، کوشش کرو۔ بلکہ یہ تو ماہ شعبان ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ تشریف لے آتا تھا نا مہینہ رجب شریف کا، جب اس کی ابتدا ہوتی تھی رجب کے مہینے کی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رجب کے مہینے میں حضور کی مبارک دعا ہے، حضور کے یہ مبارک جملے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ماہ رجب کو، ماہ شعبان کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے اور اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ وبلغنا رمضان
ہمیں رمضان المبارک تک مولا پہنچا دے، یعنی مہلت عطا کر، زندگی میں مہلت عطا کر یا اللہ، تاکہ ہم ماہ رمضان کو زندگی میں دوبارہ ایک دفعہ پا لیں۔ ماہ رمضان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ماہ رمضان کا انتظار کرنا، ماہ رمضان کے تذکرے کرنا، ماہ رمضان کے لیے بےتاب ہونا، بے چین ہونا، یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ماہ رمضان کے لیے بےتاب ہونا، ماہ رمضان کے لیے بے چین رہنا، یہ حضور کی مبارک سنت ہے، حضور کا مبارک طریقہ ہے۔ اچھا، ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زندگی رہی تو ہم رمضان کو پا ہی لیں گے، مل ہی جائے گا رمضان، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، انتظار کی کیا ضرورت ہے، بے چینی اور اضطراب کی کیا ضرورت ہے، زندگی رہی تو پا ہی لیں گے رمضان کو، آ ہی جائے گا رمضان، انتظار کریں گے تب بھی آ جائے گا، نہیں کریں گے تب بھی آ ہی جائے گا، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کوئی انتظار کرے نہ کرے، تو پھر پریشان رہنے کی کیا ضرورت ہے، بے تاب رہنے کی کیا ضرورت ہے ماہ رمضان کے لیے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میں سے کسی کے باپ نے، کسی کے بیٹے نے اگر باہر کسی ملک میں وہ موجود ہے اور اس نے پاکستان میں آنا ہے، وہ ہمیں بتا دے گا کہ میں نے 2 ماہ کے بعد آنا ہے یا 3 ماہ کے بعد آنا ہے، تو کیا اب ہمیں اس کا انتظار نہیں ہوتا؟ اچھا، پہلے اتنا زیادہ انتظار نہیں ہوتا، پہلے اتنی زیادہ شدت نہیں ہوتی، جب بتا دیتا ہے نا کہ میں نے 2 ماہ کے بعد آنا ہے، پھر انتظار بھی ہوتا ہے اس کا، اس کی پھر شدت بھی بڑھتی جاتی ہے، اس کا پھر انتظار، ہر روز اس کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ آیا نہیں ہے، کب آنا ہے، کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، دن گنے جاتے ہیں، پھر گن کے دن گزارے جاتے ہیں کہ 2 ماہ اس نے کہے تھے 15 دن تو گزر گئے ہیں نا، اب 1.5 ماہ باقی رہ گیا، اب 15 دن اور گزر گئے، اب 1 مہینہ باقی رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وقت وہ آ جاتا ہے، جب لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں، ساعتیں اور وقت بھی گنا جاتا ہے کہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے، کہا تو تھا میں اس وقت آ جاؤں گا، جبکہ علم میں ہے کہ فلائٹ کا ٹائم یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فلائٹ کا ٹائم یہ ہے، اس نے بتایا تھا کہ میری فلائٹ مثال کے طور پہ 5:30 بجے وہ لینڈ کرے گی، فلائٹ اترے گی، جہاز اترے گا، لیکن اس کے باوجود بے چینی ہوتی ہے، اس کے باوجود اضطراب ہوتے ہیں، اضطراب کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے باوجود۔ دیکھیں نا، کسی نے شیخو پور سے لاہور تک آنا ہو، گجرانوالہ سے، وزیر آباد سے، گجرات سے لاہور تک آنا ہو، سرگودا سے لاہور تک کسی نے آنا ہو، وہ وہاں سے چلے نا تو ہر 10 منٹ کے بعد، ہمیں حالانکہ پتہ ہے کہ 2 گھنٹے لگیں گے یہاں سے، یا 3 گھنٹے لگیں گے، 4 گھنٹے، ہمارے علم میں ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا اور وہ پہنچ جائے گا، یہ ہمارے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ ہر 10-20 منٹ کے بعد وہ پتہ کرو کہاں پہنچے ہیں، پتہ کرو کہاں پہنچے، ابھی آئی نہیں ہے، کہاں پہنچے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ پیار ہے، جن کے ساتھ محبت ہے، جن کے ساتھ الفت ہے، ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ پیار نہیں ہے نا، اس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں فلاں دن فلاں وقت پہ آؤں گا، ہم گھر میں سوئے ہوتے ہیں، وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے، صاحب ہم پہنچ گئے ہیں، بتایا بھی تھا اس وقت آنا ہے، ان کا انتظار نہیں کیا۔ اور جس کے لیے دل میں محبت ہے، جس کے لیے دل میں پیار ہو، جس کے لیے دل بے چین ہوتا ہو، پھر اس کے لیے ضروری کام بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے نیندیں بھی مؤخر کر دی جاتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں سن لوں گا، نیندیں قربان کر دی جاتی ہیں، وقت جو ہے، کام جو ہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، آج فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ کام کل کر لیں گے، آج ضروری نہیں ہے، کل کر لیں گے یہ کام۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمیں پیار ہے، اس کے ساتھ ہمیں محبت ہے۔ عزیزو، ماہ رمضان المبارک وہ رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا موسم بہار ہے۔
اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، گناہ گاروں کو بخشش کے مجدے سنائے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے کا انتظار کریں، اس مہینے کا انتظار ضرور کریں، کوشش کریں، مستعد ہو جائیں تاکہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم تیار ہوں کہ رمضان آ گیا ہے، راتوں کو ہم نے قیام بھی کرنا ہے، رمضان شریف آ گیا ہے، دن میں ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں پھر نصیب ہو نہ ہو، پھر وقت ملے نہ ملے، زندگی مہلت دے نہ دے، زندگی ساتھ دے نہ دے، عمر اتنی ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے۔ اور یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہ بال سفید ہوئے ہیں تب مرنا ہے یا پہلے ہی مر جانا ہے، یہ تو علم ہی کوئی نہیں ہے نا کہ کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اس کا انتظار کریں، کوشش کریں، تذکرے کریں، مستعد ہو جائیں، تیاری کریں، گھر میں تیاری کریں کہ بھائی رمضان شریف آ گیا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، پہلے جیسے سوتے تھے ایسے نہیں سونا، اٹھنے بیٹھنے جاگنے کے کوئی ٹائم ٹیبل بناؤ، وقت بناؤ، اس وقت سونا ہے، اس وقت کھانا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، وہ ٹائم ٹیبل، یہ ہے تیاری، یہ ہے محبت۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی یہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وسلسلۃ الشیاطین، اور حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارے ہی دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے وغلقت الابواب الجہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور جنت اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے۔ دنیا میں جب تیز ہوا چلتی ہے نا تو گرد اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے، جنت میں جب تیز ہوا چلے گی نا گرد نہیں اڑے گی بلکہ کستوری اڑے گی۔ جنت میں جب تیز ہوا چلے گی تو خوشبوئیں آئیں گی، وہ نہروں سے گزر کے آئیں گی ہوا، تب بھی خوشبوئیں آئیں گی، وہاں مٹی نہیں اڑے گی، گرد نہیں اڑے گی وہاں پر، وہاں تیز ہوا کے ساتھ جب کوئی شے اڑے گی تو وہ کستوری ہوگی، کستوری وہاں پہ اڑے گی۔ بلکہ جنت کے دروازوں میں سے نا 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان وہ دروازہ ہے کہ جس سے فرشتے کھڑے ہو کے ندا دے رہے ہوں گے، روزے دار کہاں ہیں بھائی ادھر آ جاؤ، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے تھے آؤ اس دروازے سے اعزاز کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جاؤ جنت تمہارا مقدر ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، تم نے اس کی رضا کے لیے روزے رکھے تھے، تم نے اس کے لیے روزے رکھے تھے، اس کی رضا چاہتے ہوئے تم نے روزے رکھے تھے، اس مالک نے تمہیں معاف کر دیا، اس مالک نے تمہیں بخش دیے ہے۔ تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو 1-2 دن باقی ہیں، آج کا دن ہے، کل کا بھی دن ہے شاید، اور شام کو پھر یعنی ہفتہ شام کو امید ہے تراویحیں ہوں گی، ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو پھر ہم ابھی سے کوشش کریں، آج سے ہی کوشش کریں۔ پہلے یہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کے علم میں ہوتی ہے، لیکن وہ یاد دہانی کروانے سے بندے کو یاد آ جاتی ہے کہ مجھے یہ پتہ تو تھا اس بات کا، لیکن آپ نے یاد دہانی کروا دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، تو آپ کی مہربانی میں اب مجھے یاد آ گیا، میں اب جلدی جلدی وہ کام کر لیتا ہوں۔ تو یہ یاد دہانی ہوتی ہے۔ استقبال رمضان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، ماہ رمضان المبارک کی برکت، ماہ رمضان المبارک کا بلند ترین مہینہ ہونا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہونے کا آپ اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ اس مہینے کا انتظار نبیوں کے امام فرماتے تھے، اس مہینے کا انتظار تاجدار انبیاء فرمایا کرتے تھے، اس مہینے کا انتظار خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر بتائیں کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا، یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا، یہ مہینہ کتنی رفعتوں والا پھر مہینہ ہے، جس کا انتظار حضور فرماتے ہوں،
جس کا انتظار نبیوں کے تاجدار فرماتے ہوں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو، کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ شاید کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی۔ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کسی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے والی ہوگی، جنگ ہونے والی ہوگی کسی دشمن سے، تو ہم انتظار میں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی اللہ و رسول عالم، پھر اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم پہ ماہ رمضان سایہ فگن ہونے والا ہے، تم پہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس میں تم ایک فرض ادا کرو گے، ایک اللہ 70 گنا اس کو بڑھا دے گا، 70 گنا اس ایک بات کو، ایک نیکی کو، ایک فرض کو اللہ کریم 70 گنا بڑھا دے گا۔ تو کوشش کرو کہ ہم اس کے لیے مستعد ہو جائیں۔ پہلے اگر نفل نہیں نہ پڑھتے تھے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ تطوع عبادت ہے، اضافی عبادت ہے، چھوڑ دیتے تھے۔ کوشش کرو رمضان المبارک میں نفل بھی ادا کرو۔ علماء نے ہمیں یہی بتایا کہ جب بعض یہاں پہ کیونکہ ہم نفل نہیں پڑھتے تو گناہ گار نہیں ہیں، اگر نفل تطوع عبادت ہے، اضافی عبادت ہے، ہم وہ نہیں کرتے تو گناہ گار نہیں ہیں، کر لیتے ہیں تو بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن علماء نے، بزرگوں نے بتایا کہ رمضان المبارک میں، شہر مکہ میں، شہر مدینہ میں نفل بھی نہ چھوڑو۔ فرض تو بڑی اہمیت کے حامل ہے نا، فرض کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ نفل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا قیامت والے دن کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے تھے، نفل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر اور شہر مکہ کے اندر، حرم کعبہ کے اندر نفل بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ ان مقامات پر، ان جگہوں پر، ان اوقات میں وہ نفل صرف نفل ہی نہیں رہتے، اللہ ان کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور 70 گنا وہ بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر۔ اور کعبۃ اللہ میں اللہ اس کو 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک نفل کو 1,00,000 نفل کے برابر، 2 نفل ادا کیے تو کتنا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ مدینہ شریف میں آپ چلے جائیں، 2 نفل ادا کریں گے، 50,000 مرتبہ 2 نفل ادا کرنے کا اللہ ثواب عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک ہے تو رمضان میں نفل بھی نہ چھوڑیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان میں کسی کو روزہ افطار کروایا، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے بھائی، ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دیں، وہاں سے پانی باہر سے بھر کے لائیں، آگے رکھ دیں، جی آپ یہ پانی نوش فرمائیں، جب روزہ افطار کریں تو آپ اس کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ ایک کھجور لا کے دے دیں، جی آج میری طرف سے آپ روزہ افطار کر لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے پیٹ بھر کھانا ہی کھلایا جائے، تھوڑا ہی ہو جائے، مختصر بھی ہو جائے، اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے نا، اللہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں کرے گا، اللہ اس کو بھی پورا ثواب دے گا۔ جس نے افطار کروایا، اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو ماہ رمضان شریف جو ہے وہ آگے ہے، اب سارے احباب جو ہے وہ مستعد ہوں، کوشش کریں اور بہتر سے بہتر لباس میں، وضاقتہ میں، اپنے معمولات میں تھوڑا سا فرق ڈالیں، کیونکہ رمضان بھی ایسے ہی اگر گزر گیا نا عام مہینوں کی طرح تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا ہے، رمضان کے آنے سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم مستعد ہوں، کوشش کریں رمضان المبارک کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی ساعتیں، برکتوں والی ساعتیں اللہ عطا فرمائے، اور اس میں اللہ ہم سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، بخششیں عطا فرمائے۔